باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت میں انسان یہ اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم کہتے کہ خدایا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں، لہذا آیت کے الفاظ یہ نہیں ہیں۔ اگر یہ ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو نعبدو کا یہ الفاظ ہونے چاہیے تھے آیت کے، ایاک نعبدو۔ جب اس ترکیب کے ساتھ عربی میں کوئی عبارت آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فقط یہ کام تیرے لیے ہے، تیرے سوا کسی کے لیے نہیں۔ تو ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور مشکلات میں، سختیوں میں تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں، اگر انسان مادی امور میں، معنوی امور میں اگر کسی اور سے مدد مانگتا ہے تو وہ بھی در حقیقت خدا سے مدد مانگنے کا مترادف ہے۔ وہ اگر اس سے مدد مانگتا ہے، اگر والدین سے مدد مانگتا ہے انسان، یا کسی اور بزرگ سے مدد مانگتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ پروردگار عالم نے واسطہ قرار دیا ہے میرے لیے، لہٰذا ان سے مدد مانگنا یہ بھی در حقیقت پروردگار عالم سے مدد مانگنے کا مترادف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ تو ہماری ہدایت فرما۔ اہدے یہ ہدایت سے ہے، ہدایت کا مطلب ہوتا ہے لطف کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، لطف کے ساتھ کسی کو راستہ دکھانا، لطف کے ساتھ کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو ہم بارگاہ پروردگار میں بڑے خضوع اور خشوع سے یہ عرض کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما، ہماری رہنمائی فرما۔ صراط اس سیدھے اور واضح راستہ کو کہتے ہیں جس میں کوئی کجی نہیں ہوتی، جو انسان کو ہدف تک، جو انسان کو مقصد تک پہنچاتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی صراط کا لفظ استعمال ہوا ہے، مفرد معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے ملتا جلتا اور ایک لفظ ہے سبیل، فی سبیل اللہ، یہ بھی راہ کے اور راستے کے معنی میں ہے، لیکن اس کی جمع قرآن کریم میں سبل کے طور پہ استعمال ہوئی ہے۔ لیکن صراط کیونکہ خدا کا راستہ، توحید کا راستہ ایک ہی ہے، ایک ہی وہ بڑا راستہ ہے، باقی سارے راستے اسی راستے سے ملتے ہیں، لہٰذا اس کو ہمیشہ مفرد استعمال کیا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو مستقیم ہے، جس میں کجی نہیں ہے، جو بالکل سیدھا مقصد تک پہنچاتا ہے۔ پروردگارہ ہماری ہدایت اس راستے کی طرف فرما۔ یہ ہر روز ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں ہدایت کا پیغام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن کو، مسلمان کو لمحہ بلمحہ پروردگار کے فیض کی ضرورت ہے، اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے وہ کسی لمحے صراط مستقیم سے ہٹ جائے، لہٰذا ہر لمحہ اس کو ہر روز یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ ہماری سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما۔ پروردگارہ یہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ تو بعد والی آیت میں اس کا تعارف پروردگار عالم نے فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے پروردگارہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ یہ پروردگار ہمیں خود سمجھا رہا ہے کہ آپ نے اس طرح سے دعا کرنی ہے کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے
دیکھیں پروردگار عالم سورۃ الفاتحہ میں ہم نے عرض کیا کہ ایک توحید کا اصول سورۃ الفاتحہ میں بیان ہوا، دوسرا قیامت کا اصول مالک یوم الدین، اس کے بعد یہ نبوت اور رسالت کا جو اصول ہے اس کو بھی پروردگار عالم نے بیان کیا۔ خداوند عالم تعریف کے طور پہ بیان کر سکتا تھا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، وہ توحید کا راستہ ہے، وہ خدا کا راستہ ہے، لیکن ہمیں انبیاء کی طرف، اولیاء خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا یہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار عالم ہمیں افراد کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں ان ہستیوں کے دروازے پہ بھیجنا چاہ رہا ہے۔ کون سی ہستیاں؟ انعمت علیہم، پروردگارہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہے، انعمت انعام سے ہے، جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کی بارش برسائی ہے، ان ہستیوں کا راستہ۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 میں پروردگار عالم نے فرمایا وہ نبیین کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے۔ جو ہم نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن کے مطابق قرآن کی تفسیر ہو تو بعض آیات بعض دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں، وہاں پہ بیان کیا کہ اس سے مراد کیا ہے، یہ ان افراد کا راستہ ہے۔ اور سورہ مریم میں مختلف انبیاء کا تذکرہ پروردگار عالم نے جہاں پہ فرمایا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا، مختلف حضرت ادریس کا، وہاں پہ ان کا تذکرہ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن پہ پروردگار عالم نے اپنا انعام کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا، یہ سچوں کا راستہ ہے۔ تو ہمیں اب دیکھنا چاہیے وہ سچے کون ہیں۔ یہ شہداء کا راستہ ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ شہداء کون ہیں۔ وہ صالحین کا راستہ ہے، اس کا مطلب یہ ہمیں ان ہستیوں کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے۔ ان کی زندگی وہ ہمیں خدا تک پہنچاتی ہے، ان کی سیرت ہمیں خدا تک لے کے جاتی ہے۔ ان کی سیرت، ان کی حیات طیبہ وہ قرآن اور پروردگار کے اصولوں کے اور اس کی توحید کے مخالف نہیں ہے، یہ بالکل عین توحید ہے۔ لہٰذا اگر کسی روایت میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہیں، صراط مستقیم سے مراد مولا کائنات ہیں، تو اس میں کوئی وہ ایسی بات ہی نہیں شک و شبہ والی، کیونکہ خود قرآن فرما رہا ہے کہ صراط مستقیم یہ صدیقین کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے۔ تو یہ ہستیاں صدیقین بھی ہیں، یہ شہداء بھی ہیں، یہ صالحین بھی ہیں، تو یہ انہی کا راستہ ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم محمد والے محمد کا راستہ ہے۔ پروردگارہ ان لوگوں کے راستے کی ہمیں ہدایت فرما جن پہ تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ ہستیاں ہیں جن پہ تیرا غضب نازل نہیں ہوا، یہ وہ افراد ہیں، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو گمراہ نہیں ہوئے، جو بھٹکے نہیں ہیں۔ یعنی اس میں ہمیں دو چیزوں کی طرف، تولا اور تبرہ، جس کو تولی اور تبری بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہمیں حب و بغض دونوں راستے دکھائے جا رہے ہیں کہ اگر ہم ان ہستیوں کے راستے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو ہمیں پھر ان افراد کے راستے، البتہ یہاں پہ دو تفسیریں موجود ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اس میں تین گروہ کا تذکرہ ہے، ایک جن پہ پروردگار عالم کا انعام ہوا، ایک گروہ جن پہ پروردگار عالم کا غضب ہوا، ایک جو گمراہ ہوئے۔ جن پہ انعام ہوا ان کا تذکرہ گزر چکا ہے، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، اور جن پہ پروردگار کا غضب ہوا وہ یہود ہیں، اور جن پہ پروردگار جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہیں، وہ عیسائی ہیں۔ لیکن ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ اسی کی تفسیر ہے، پہلے گروہ کے راستے کی تفسیر ہے کہ پروردگارہ میں ان کے راستے پہ مجھے چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، اور یہ وہی افراد ہیں کہ جن پہ غضب تیرا نازل نہیں ہوا، جو گمراہ نہیں ہوئے، یہ انہی کے راستے کی وضاحت ہے۔ تو ہمیں
انہی افراد کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کا ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ ہمیں ہر لمحہ پروردگار کی یاد میں رہنا چاہیے، اس کی حمد بجا لانا چاہیے، صراط مستقیم کی ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اس راستے پہ چلائے، اور ہمیں ان افراد سے متمسک رہنا چاہیے کہ جن کا راستہ خدائی راستہ ہے، جن کا راستہ الہی راستہ ہے۔ خداوند عالم ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔